اس ویڈیو میں مضمون دا پرائڈ آف پاکستان سے متعلق سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں سیکشن بی ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ پارٹ 1 ریڈنگ کمپریہنشن، اور اس کا پہلا حصہ ہے آنسر دیز کوسچنز، یعنی ان سوالات کے جوابات دیجیے. پہلا سوال ہے وچ گیلری ٹولڈ اس اباؤٹ مارٹرز، یعنی وہ کون سی گیلری تھی جس سے شہداء کا پتہ چلتا تھا، یعنی وہ سپاہی جو کہ اپنے ملک کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے یا وہ فوت ہوئے تھے، یعنی ان کی وفات ہوئی تھی. تو وہ کون سی گیلری تھی جس میں ان کے متعلق بتایا گیا تھا؟ گیلری کا نام بتانا ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اسی سوال کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے. شروع میں ہم لکھیں گے اس کے بعد گیلری، دا گیلری، اور پھر ایک لفظ کا اضافہ کریں گے دیٹ، THAT، دیٹ، دا گیلری دیٹ ٹولڈ اس اباؤٹ مارٹرز، اور پھر کوشچن مارک کو کٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد باقی کا جملہ لکھیں گے واز، اور پھر اس کے بعد ہم یہ لکھ دیں گے نشان حیدر گیلری، اور آخر میں فل سٹاپ. تو اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا. جواب کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں. The gallery that told us about martyrs was نشان حیدر گیلری، یعنی وہ گیلری کہ جس کی مدد سے ہمیں شہداء کا پتہ چلا، وہ نشان حیدر گیلری تھی. اب دیکھتے ہیں اگلا سوال. What was displayed in the rebirth of the nation، یعنی وہ جو جگہ تھی یا گیلری تھی جہاں پر جس کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا ری برتھ آف دا نیشن، یعنی قوم کا دوبارہ سے زندہ ہونا. وہاں پر کیا کچھ دکھایا گیا تھا یا پیش کیا گیا تھا وہاں پر اس گیلری میں؟ تو اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. اس کو ہم اس لفظ سے شروع کریں، ان سے شروع کریں گے. ان دا ری برتھ آف دا نیشن، کوشچن مارک کو کٹ کر کے باقی کا جملہ ہم نے اس کے بعد لکھنا ہے، اور پھر اسے ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے، یعنی جاری رکھیں گے جملے کو، جہاں ہم یہ لکھیں گے لائف سائز پورٹریٹس آف دا قائد اعظم ایڈریسنگ دا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان. اور پھر یہ باقی کا یہ جو حصہ ہے اس پیراگراف کا، دس گیلری واز ٹیلنگ اے اسٹوری آف دا اسٹرگل فار فریڈم تھرو پینٹنگس، فوٹوگرافس اینڈ ماڈلس. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جو جملہ ہے سیکنڈ لاسٹ جو جملہ ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا. جہاں پر ہم نے یہ لکھا ہے یہ ہم لکھیں گے کہ پاکستان آن August 11 1947، اور پھر اس کے بعد ہم نے کاما کا نشان ڈالنا ہے، اور پھر ہم لکھیں گے were displayed، اور پھر فل سٹاپ were displayed. تو اب دیکھتے ہیں پورا جملہ کس طرح سے ہوگا. جو پہلا جملہ ہے اس جواب کا وہ اس طرح سے ہوگا in the rebirth of the nation life size portraits of the قائد اعظم addressing the constituent assembly of Pakistan on August the 11th 1947 were displayed. اور پھر یہ اگلا جملہ بھی لکھیں گے this gallery was telling a story of the struggle for freedom through paintings, photographs and models. تو یہ ہو جائے گا اس سوال کا مکمل جواب. اب دیکھتے ہیں آخری سوال. What do you learn by visiting a museum، یعنی کسی عجائب گھر کو جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ تو اس کا کچھ جواب تو ہم اپنے پاس سے دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس مضمون کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو ہم اس کی مثال بھی دے سکتے ہیں. تو اس کا پہلا جو جواب کا پہلا جملہ ہے وہ ہم اسی مضمون سے لے سکتے ہیں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں وی کین، کیپٹل ڈبلیو سے سٹارٹ کریں گے، وی کین گین، اس کو پریزنٹ ٹینس میں رکھیں گے، وی کین گین اے ٹریجر ٹروو آف نالج، اور اس جملے کو ہم جاری رکھیں گے اور اس سوال کی مدد سے اسے پورا کریں گے. جیسا کہ ہم نے پہلا حصہ دیکھا وی کین گین اے ٹریجر ٹروو آف نالج، اور پھر بقیہ حصہ اس طرح سے ہوگا بائی وزٹنگ اے میوزیم اور فل سٹاپ. اور پھر ہم اس مضمون کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں اور ہم لکھ سکتے ہیں کہ in this passage a group of students visited an army museum، یعنی جیسے کہ اس مضمون میں بچوں کا جو ایک گروپ تھا وہ ایک فوجی عجائب گھر جو تھا اس کو دیکھنے گیا. اور پھر اگلا جملہ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں the pictures of martyrs made
them جیسے کہ ہم ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں، تو اب ہم us کی جگہ them کر دیں گے. made them so proud. پھر اگلا جملہ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں they took their pictures، انہوں نے اس کی تصویریں کھینچی. اور پھر ایک مرتبہ پھر they also noted their names and other details about them. تو یعنی کہ ایک طرح سے یہ پوری تفصیل آ گئی اس بات کی کہ ٹریجر ٹروو آف نالج سے کیا مراد ہے، یعنی علم کا جو خزانہ ہے وہ آپ کے ہاتھ کس طرح سے لگتا ہے جب آپ کسی عجائب گھر میں جاتے ہیں، کہ آپ وہاں جو تصاویر دیکھتے ہیں ان کی آپ تصاویر بھی کھینچ سکتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات وہاں لکھی ہوتی ہے اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو جیسے کہ یہ سوال تھا واٹ ڈو یو لرن بائی وزٹنگ اے میوزیم، تو اس کا جواب کس طرح سے ہوگا؟ اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا وی کین gain a treasure trove of knowledge by visiting a museum. یہ ایک مکمل جملہ ہے، پورا جملہ اس طرح آپ نے جوڑ کر لکھنا ہے. اس کے بعد یہ باقی کے جملے، جیسے کہ ایک جملہ یہ تھا کہ in this passage a group of students visited an army museum. The pictures of martyrs made them so proud. They took their pictures. They also noted their names and other details about them. اور پھر اگر آخر میں ایک یہ جملہ بھی ایڈ کر دیں تو یہ جواب اور بھی مکمل اور مضبوط ہو جائے گا. اور جملہ اس طرح سے ہے کہ similarly we can also do the same to add to our knowledge، یعنی بالکل اسی طرح سے ہم بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں، یعنی جیسا ان بچوں نے کیا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے. تو اس طرح سے یہ سوال کا مکمل جواب ہے، اور یہ مشق یہاں ختم ہو چکی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور ان سوالات کے جوابات کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.